الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کس قصے کی بات ہوگی؟ سبحان اللہ، آج مسلمانوں کی ایک ایسی فتح جس کو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی ہاں، فتح مکہ۔ آج فتح مکہ کا تذکرہ ہوگا اور ہمارا موضوع ہے قرآن کی پیشن گوئی۔ قرآن کریم میں ویسے بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، بہت پیاری پیاری باتیں ہیں، گزرے واقعات بھی ہیں، آنے والے واقعات کا تذکرہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں جو یہ پیشن گوئی کی گئی وہ کیا تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ پاک سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہا، اور مکہ پاک سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر کعبہ مشرفہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر میرے آقا یہ فرماتے ہوئے مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ پاک میں اس بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنے والی شخصیت صرف 8 ہی برس کے بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر میں نزول اجلال فرمائیں گے اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، وعدہ خلافی انہوں نے کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف بنو خزاعہ کو مکہ مکرمہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں جب پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملایا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہوئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور یہی فتح مکہ کی تمہید بری، یہیں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا۔ چنانچہ 10 رمضان سن 8 ہجری، یاد رہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا 1427 ہجری، سن ہجری سے مراد یہ ہے کہ اتنے سال پہلے ہجرت ہوئی تھی، تو سن 8 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت مدینہ کے فقط 8 سال بعد، 8 سال پہلے مدینہ میں میرے آقا جب تشریف لے گئے مکہ پاک چھوڑ کر، اس وقت بڑی بے سر و سامانی کا عالم تھا، بڑے مظالم تھے، مگر ودن 8 ایئرز، صرف 8 سال کے وقفے کے بعد اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر اب مکہ پاک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مدینہ سے چلتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام روزہ دار تھے، رمضان کا مہینہ تھا، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر میرے آقا نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا، حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حجون یعنی جنت المعالی کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکے کے بالائی حصے یعنی قدا کی طرف سے مکے میں داخل ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ پاک کی سرزمین پر قدم رکھا تو جو پہلا فرمان ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے،
اور جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات، کوئی اسپیشل بات آپ کہہ دیجئے تاکہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ پاک میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا صحابہ کرام کا ایک لشکر موجود تھا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اور ان کے درمیان میں کوکبائے نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تواضع کا عالم یہ تھا، انکساری کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ میں عظمت اور اپنی عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ ذرا غور کریں، جب ایسا لشکر ہو، اتنے صحابہ ہوں، ایسا جاہو جلال ہو، تو بعض اوقات جو لشکر کے بڑے ہوتے ہیں وہ کر و فر کے ساتھ، بڑے غرور و تکبر کے ساتھ یوں سمجھیے کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، مگر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا نرالا عاجزی بھرا انداز بہت سو کے لیے آج بھی درس ہے۔ بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کعبے کے کلید بردار تھے، جن کے پاس کعبے کی چابی وغیرہ ہوتی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبے شریف کا طواف کیا۔ حجر اسود کو میرے آقا نے بوسہ لیا۔ کعبے کے اندر ان دنوں 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے، ان بتوں کو میرے آقا گراتے جاتے اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل، ترجمہ یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبے کے اندر تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور تمام گوشوں پر میرے آقا نے تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ یہ وہی مکہ ہے، یہ وہی کعبہ ہے جہاں کچھ عرصہ پہلے نماز پڑھنے پر مارا جاتا تھا۔ مسلمان خوف کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا پھل کیسا عطا فرمایا۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبے کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ لو، یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے عوام و خواص کا ایک زبردست ازدحام تھا، بہت زیادہ کراؤڈ تھا۔ اس دربار میں آپ نے خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپنے لگے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے، اخ کریم و ابن اخ کریم، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعلان بالکل غیر متوقع تھا، کسی کو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں تھا کہ اتنے جرم کرنے کے بعد بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشک بار ہو گئیں، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعرے گونجنے لگے۔ حرم کعبہ کے در و دیوار پر بارش انوار ہونے لگی۔ مجرموں کی نظر میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا، سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا،
کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ فتح مکہ کی تاریخ میں کچھ اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ کس تاریخ کو فتح ہوا۔ امام بہقی نے 13 رمضان، امام مسلم نے 16 رمضان، امام احمد نے 18 رمضان بتایا، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان سن 8 ہجری کو مکہ پاک فتح ہوا۔ فتح مکہ کی پیشن گوئیاں اور بشارتیں قرآن کریم کی چند آیتوں میں مذکور ہیں، ان میں سے سورہ نصر بھی شامل ہے۔ آئیے سورہ نصر کی تلاوت سنتے ہیں۔ رب کریم نے کیسی خوبصورت پیشن گوئی ہمیں قرآن کے ذریعے عطا فرمائی، آئیے سنتے ہیں۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے بخشش چاہنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عظیم واقعے سے شاید میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلامک ہسٹری، اسلامی تاریخ کا یہ ایک ایسا سنہرا باب ہے کہ جب بھی اسلامی تاریخ لکھی جائے گی فتح مکہ کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ فتح مکہ کے واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ حضور جان عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر عفو اور درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ اشراف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں کون کون لوگ تھے جو بارہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کو شہید کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق درندہ صفت بھی تھے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور باپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ وہ جفاکار خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ پاک کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ وہ ستمکار بھی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ ہاں وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب اور حضرت خبیب، حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسیوں سے باندھ کر مار مار کر کوڑے مار مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا تھا اور ان کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ تمام جفاکار ظلم کے پیکر یہاں موجود تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے حاضر تھے، کانپ رہے تھے، دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کبوں کو کھلا دی جائیں گی۔ ان کو اپنے مظالم بھی یاد آ رہے تھے۔ انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں اب ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گے۔ مگر ان سب مجرمین کے لیے یہ یقین انہیں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بالکل اچنبے کی بات تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو یہ کہہ کر معاف کر دیا، انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور ایسا رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے یا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا نہ ہوگا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ
اور سیرت مبارکہ ہم سب مسلمانوں کے لیے کیسی زبردست مشعل راہ ہے. آج ہم چھوٹی سی بات کو انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں جناب, آج تو موقع ملا ہے, اب تو بدلہ لینا ہے, اب تو پاور ملی ہے. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں, کئی خاندان ٹوٹ گئے, کئی گھر اجڑ گئے, کئی دوستیاں ختم ہو گئیں معاف نہ کرنے کی وجہ سے. فتح مکہ کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو کیسی شاندار معافی دینے کی, معاف کرنے کی جسم یہ تعلیم دے رہا ہے. اس مبارک قصے سے اے کاش ہم سب معاف کرنے والے بن جائیں, درگزر کرنے والے بن جائیں, لوگوں کے ساتھ جوڑنے والے بنے, توڑنے والے نہ بنے. اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کا ہم سب کو ذرہ عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اگلے قصے قرآن میں اور پیاری باتیں بھی ہوں گی اور اس کے ذریعے بھی کچھ مدنی پھول سیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.